بسم اللہ الرحمن الرحیم إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تلے کے بھائی تھے۔ دونوں کی پیدائش 1 سال کے اندر ہوئی تھی۔ مشکل سے دونوں میں سال بھر کا فرق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت پیار کرتے تھے۔ آپ کا اپنا کوئی بیٹا نہ رہا تھا، اس لیے نواسوں کو بیٹوں کی طرح پالا۔ ان بچوں کو دیکھ کر وہ بس اپنے نواسوں کے نانا بن جاتے تھے۔ یہ سادگی ہی آپ کی عظمت کی نشانی تھی۔ آپ کی محبت میں ایسی شدت تھی کہ بچوں کو دیکھے بغیر چین نہ پڑتا۔ صبح اپنے گھر سے نکل کر سیدھے بیٹی کے گھر جاتے، بچوں کی خیریت پوچھتے۔ رات کو روئے تو نہیں، آرام سے سوئے؟ جی ہاں، سب خیریت رہی بابا، آپ خواہ مخواہ ان بچوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، بیٹی ہنس کر جواب دیتی۔ تب انہیں اطمینان ہو جاتا اور وہ مسجد تشریف لے جاتے۔ واپسی میں پھر بچوں کو دیکھنے جاتے، تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلتے، پھر گھر جاتے۔ کہیں سفر کو جاتے تو سب سے آخر میں بچوں سے رخصت ہوتے اور لوٹ کر سیدھے بچوں کے پاس جاتے۔ جب بچے ذرا بڑے ہو گئے تو انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے۔ وہاں بچے کھیلا کرتے، نماز پڑھتے وقت کندھوں پر چڑھ جاتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ فرما رہے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے تو ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خطبہ چھوڑ کر نانا نے لپک کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، انہیں بہلایا۔ جب چپ ہو گئے تو پھر خطبہ جاری کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی بچوں سے پیار تھا۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو بے چین ہو جاتے۔ بچے جو دنیا کا مستقبل ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانا اور والدین کی محبت برابر ملتی تھی، پھر بھی بچوں میں کبھی ضد ہو جاتی اور بحث چل نکلتی۔ ایک دن دونوں نے تختیاں لکھیں اور نانا سے پوچھا کہ بتائیے کس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، جاؤ اپنے بابا سے پوچھو، وہ تو بہت خوش خط ہیں۔ بچے باپ کے پاس گئے، بھائی اپنی اماں سے پوچھو، وہ بتائیں گی۔ بابا نے کہہ دیا۔ جب مقدمہ ماں کے سامنے پیش ہوا تو وہ تذبذب میں پڑ گئیں۔ دونوں کی لکھائی ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بتائیے کہ زیادہ اچھی کس کی ہے؟ بچے ضد کرنے لگے۔ یہ فیصلہ ذرا مشکل ہے، مگر ٹھہرو، ایک کام کرو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے گلے میں پڑا ہوا موتیوں کا ہار توڑ کر زمین پر بکھیر دیا۔ بس تم میں سے جو سب سے زیادہ موتی چن لے، اسی کی لکھائی سب سے اچھی مانی جائے گی۔ بچے جلدی جلدی موتی چننے لگے۔ ایک موتی گرنے سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دونوں نے آدھا آدھا بین لیا۔ جب موتی گنے گئے تو دونوں کے پاس برابر موتی نکلے، ایک کا آدھا آدھا ٹکڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کی لکھائی ایک جیسی ہے۔ بچے قائل ہو گئے۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مشق کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرصت کا وقت عموماً بیٹی کے ہاں گزارا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو احساس تھا کہ وہ اور بچوں کی طرح کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دنیا کی نظریں ان پر ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے وہ منہ نہیں موڑ سکتے، کچھ فرائض جن سے ہٹنا ممکن نہیں۔ بچے پھر بھی بچے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کی ذی ہوش بزرگوں کی گود نصیب ہو۔ وہ بچپن ہی سے زندگی کی باریکیوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہرن کا بچہ تحفے میں پیش کیا۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے۔ نانا سے بچہ حسن نے لے لیا۔ جب حسین آئے تو ہرن کا بچہ بھائی کی گود میں دے کر بسورنے لگا۔
ہمیں بھی دیجیے ایک ہرن کا بچہ۔ تم دونوں اسی ایک بچے کو اپنا سمجھو، بابا نے سمجھایا۔ نہیں، وہ تو بھائی کا ہے، وہ ہمیں چھونے بھی نہ دیں گے۔ حسین رو دیے۔ حسن نے بھی کچھ اوپری دل سے ہرن کا بچہ چھونے کی اجازت دی۔ حسین کو تسلی نہ ہوئی اور آنسو نہ تھمے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی بچہ لیے چلی آ رہی تھی۔ لو حسین، خدا نے تمہیں بھی ایک بچہ بھیج دیا ہے، لو اب تو ہنس دو، نانا نے فرمایا۔ حسین خوش ہو گئے اور بچے کو پیار کرنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے یہ دونوں بچے اسی ہرنی کے ہیں، یہ اس کی خوشبو سونگتی اس کی تلاش میں آئی ہے، بچے اسے دے دو، نانا نے کہا۔ بچے اداس ہو گئے۔ بچے نہیں دو گے تو تم اس ہرنی کو دکھ پہنچاؤ گے، سوچو اگر تمہیں تمہاری امی سے چھین لیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ امی بہت روئیں گی، بچوں نے کہا۔ یہ ہرنی بھی اپنے بچوں سے جدا ہو کر بہت روئے گی۔ بچوں نے فوراً ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیے۔ ہرنی ان کو لے کر بھاگی نہیں، وہیں دودھ پلانے لگی، پھر وہ وہیں دن رات رہنے لگی۔ بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے۔ رحم اور رواداری بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیکھی۔ چھوٹی سی عمر سے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی عادت پڑ گئی۔ ایک دفعہ مسجد میں دونوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے۔ دونوں پریشان ہو گئے۔ حسین، بڑے میاں غلط وضو کر رہے ہیں۔ حسن نے چپکے سے کہا، مگر کسی کو غلطی کرتے دیکھنا اور کچھ نہ بولنا بھی تو غلط ہے، وہ تو انجانے میں غلطی کر رہے ہیں، گناہ ہم پر ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب سوجھی۔ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہا، آپ بزرگ ہیں، ذرا دیکھیے ہمارے وضو کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں۔ جب بچے وضو کرنے لگے تو بزرگ کو معلوم ہوا وہ تو خود غلطی کر رہے تھے۔ بولے، بچوں تم ٹھیک وضو کر رہے ہو، میں ہی غلطی پر تھا، شکریہ تم نے آگاہ کر دیا، ورنہ میں غلطی کیے جاتا۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب باپ کو دیکھتی کہ بہت لاڈ پیار کر رہے ہیں تو کہتی، بابا اتنا لاڈ نہ کیجیے، خراب عادتیں پکڑ لیں گی، خود سر اور نافرمان ہو جائیں گے، کہنا نہیں مانیں گے۔ محبت سے بچہ خراب نہیں ہوتا، وہ خود محبت کا لین دین سیکھتا ہے۔ جسے چاہنے اور چاہے جانے کا فن آتا ہو وہ انسان دنیا کے لیے رحمت لاتا ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نانا اور والدین کی طرف سے اتنی محبت ملی کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ گھر میں فاقے ہو جاتے، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، مگر ان کے دل محبت سے لبریز رہتے۔ دنیاوی چیزوں کی بیجا محبت ان کے دلوں میں پیدا ہی نہ ہو پائی، جو آگے چل کر ملک گیری کی ہوس کی صورت اختیار کر لیتی۔ انہوں نے غربت میں ہنسنا اور خوش رہنا سیکھا۔ ایک دن عید کے موقع پر لوگ زرق برق لباس پہنے عیدگاہ جا رہے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے کپڑے پرانے تھے اور جا بجا پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ آخر بچے تھے، رو پڑے۔ نانا بے قرار ہو گئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ ہمارے کپڑے پرانے اور پیوند لگے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر باری باری بچوں کے لباس کے ہر پیوند کو چوما اور پھر پوچھا، ہمیں تمہارے پیوند بہت پیارے لگے کہ تمہارے باپ کی گاڑی کمائی سے یہ کپڑے بنے ہیں، بولو اب تو یہ پیوند برے نہیں لگتے۔ بچوں کو ایسا لگا ہر پیوند ستارے کی طرح جگمگا اٹھا، کھل کھلا کر بچے ہنس پڑے۔ آپ کے لباس پر بھی تو پیوند ہیں، لباس پھٹا پرانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روح داغدار نہ ہونے پائے۔ مگر پھر بچوں نے دیکھا کہ لوگ سواریوں پر جا رہے ہیں، ناقوں پر سوار ہیں، پھر ان کے منہ لٹک گئے۔ اب کیا بات ہوئی؟ نانا نے پیار سے پوچھا۔ سب اونٹوں پر سوار ہیں، ہم کیوں پیدل جا رہے ہیں؟ تمہیں پیدل جانے کی ضرورت نہیں، آؤ ہمارے کندھوں پر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا
لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے نواسوں کو کندھوں پر اٹھائے پیدل جاتے دیکھا تو سب سواریوں سے اتر پڑے اور اپنے بچوں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ آج یہ بچے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، کل ان کے کندھوں پر دنیا کا بوجھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر آگے سوجھی، بولے، نانا جان، ہمارے اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ لو ہمارے بال پکڑ لو۔ تھوڑی دیر بعد نئی شکایت پیدا ہوئی، نانا جان، ہاں بچوں، دوسرے اونٹ تو بولتے ہیں۔ نانا جان فوراً اونٹ کی سی آواز نکالنے لگے۔ بچوں کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، بار بار جھک کر اپنے اونٹ کو چومتے۔ عجیب و غریب نظارہ تھا۔ لوگ بچوں کے ساتھ بچہ بنے قہقہے لگا رہے تھے۔ ایک بزرگ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ پاس آ کر بچوں سے بولے، بچوں، تمہاری سواری تو لاجواب ہے۔ اور سوار بھی اپنا جواب نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر جواب دیا، شاید وہ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کے جان سے پیارے نواسوں کو بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، صرف اس جرم میں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس لیے وہ شروع ہی سے اپنی محبت کے ذریعے کچھ تلافی کرنا چاہتے تھے۔ ان نواسوں نے بھی اپنے نانا کی محبت کا اس شاندار طریقے پر احترام کیا کہ ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ نانا ایک تھے اور نواسے دو۔ ایک منی سی بچی بھی ان کی محبت کا حصے دار بن گئی۔ نانا نے بچوں کے دل میں اس چھوٹی سی بہن زینب کی محبت بھر دی۔ دونوں بھائی بہن پر دل و جان سے فدا تھے۔ یہ ہسمکھ حسین بچی سبھی کو پیاری تھی۔ اب نانا کی گود میں ادھر ادھر حسن اور حسین اور بیچ میں ننھی زینب بیٹھنے لگے۔ کہانیاں قصے سنتے سنتے سو جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سن ہو جاتے، مگر وہ ساکت بیٹھے رہتے۔ بیٹی انہیں گود سے اٹھانے آتی تو اشارے سے منع کر دیتے، سونے دو، کچی نیند سے اٹھ گئے تو ہلکان ہو جائیں گے۔ محبت کی اتنی فراوانی کے بعد بچوں کو اتنی فرصت ہی کہاں تھی کہ یہ سوچتے کہ گھر میں ہمیشہ کھانے کی قلت رہتی۔ آدھے پیٹ کھا کے اٹھ جانا ہمیشہ کا دستور ہے۔ گھر میں کچھ اپنا نہیں، ہر شے پر دوسروں کا حق ہے۔ کبھی کوئی سائل دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو جی چاہے لے جائے، کبھی انکار نہ ہوگا۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو بڑے سکھاتے ہیں۔ نانا اور باپ اگر پھٹے پرانے سے شرماتے تو بچوں کو بھی شرم آتی۔ اماں اگر دن رات مفلسی کا ماتم کرتی تو بچے سمجھتے کہ مفلسی ایک عذاب ہے۔ وہ تو اپنی مفلسی کو ایک طرح امتیاز سمجھنے لگے تھے۔ انہیں خدا نے وہ قناعت اور صبر دیا تھا جو سونے چاندی کا مرہون منت نہیں۔ فضا کہنے کو غلام تھی، مگر اماں انہیں اپنے سے اچھے کپڑے پہناتی۔ ان کی چادر میں اماں کی چادر جتنے پیوند بھی نہیں تھے۔ اماں تو ادھر نئی چادر سر پر ڈالتی، ادھر کوئی حاجت مند منہ بسورتا نظر آ جاتا، جھٹ اپنی چادر اسے دے کر وہی پرانی چادر اوڑھ لیتی، مگر کوئی پرواہ نہیں۔ ہر پیوند چاند تاروں کی طرح روشن ہے اور ہر پیوند پر نانا کے بوسے کی مہر ہے۔ اماں فضا کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ ایک دن سارا کام فضا کرتی ہیں تو دوسرے دن اماں۔ فضا بوڑھی اور بیمار ہیں، اس لیے زیادہ کام اماں ہی کرتی ہیں۔ فضا کا دم پھول جاتا ہے، اس لیے چکی ہمیشہ اماں ہی پیستی ہیں۔ کبھی انہیں پسینے میں تر چکی پیستے دیکھ کر دونوں بچوں کو جوش آ جاتا، ساتھ چکی چلانے لگتے، بجائے مدد دینے کے الٹی چکی پھنسا دیتے۔ تب اماں بہت ہنستی، خوشامد کرتی کہ خدا را جا کر کھیلو، میں باز آئی ایسی تمہاری مدد سے۔ تب وہ خاموش دور بیٹھ کر اماں کو جی بھر کے دیکھتے ہیں۔ ننھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گود میں پڑی دودھ پیا کرتی ہیں۔ اماں کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح جگمگاتی ہیں۔
موتیوں جڑی اماں کتنی پیاری، کتنی کمسن اور نازک ہیں، خدا جانے کیا کھا کر زندہ رہتی ہیں۔ کبھی انہیں کسی نے پیٹ بھر کر شوق سے کھاتے نہیں دیکھا، اوروں کو کھلا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور بابا جان دن بھر کام کر کے اکثر خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ ان کی آمدنی راستے میں لوگ ادھار مانگ لیتے ہیں، جو کبھی واپس نہیں ملتی، یا کسی سائل کی خالی مٹھی بھر جاتی ہے۔ ماں کے منہ سے ایک لفظ شکایت کا نہیں نکلتا، وہ بھلا بابا کو کیسے ٹوکے؟ خود اپنی یہ حالت ہے کہ سوکھی روٹی تیار ہوئی، سب دسترخوان پر بیٹھے کہ سائل نے صدا لگائی، سب کے روٹیوں کی طرف بڑے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ بچوں نے دوڑ کر سب سے پہلے اپنے حصے کی روٹی فقیر کی جھولے میں ڈال دی۔ اماں ہنس دیتی ہیں، چکی جھاڑ کر پھر 2 روٹیاں پکاتی ہیں۔ بابا شہد کی خالی بوتل دیر تک جھکائے رہتے ہیں، چند بوندیں روٹیوں پر ٹپکتی ہیں، اور پہلے ہی نوالے میں سیر ہو جانے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ آدھے سے زیادہ پیٹ تو پانی سے ہی بھر جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی سے بڑا پیار ہے۔ کتنا پانی پیتے ہیں، کس پیار سے مزے لے لے کر پیتے ہیں، جی ہی نہیں بھرتا۔ منہ میں گھونٹ لیتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے اس کا مزہ لیتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ان کا ہاتھ پانی کے بادیے کی طرف بڑھتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس عادت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حسین، اگر دنیا کا سارا پانی چڑیا پی جائیں تو تم کیا کرو گے؟ وہ حسین کو چھیڑتے ہیں۔ تب حسین سہم کر پانی کے بادیے میں جھانکتے ہیں اور دیوار پر بیٹھی پیاسی چڑیا کو دیکھتے ہیں۔ کٹورا اس کے سامنے رکھ کر خود ذرا اور چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چڑیا سہمی سہمی آتی ہے، بڑی ہوشیاری سے پانی میں چونچ ڈبو کر گھونٹ بھرتی ہے، پھر ہوا میں چونچ اوپر اٹھا کر غٹا غٹ پی جاتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کامتی ہوئی گردن دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں تراوٹ کی پریاں ناچ اٹھتی ہیں۔ چڑیا کے حلق میں اترتا پانی حسین کے دل و دماغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ حسن کچھ مروب ہو کر چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہ جانے کیوں انجانے وسوسے سے ننھا سا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ نہیں حسین، دنیا میں بہت پانی ہے، چڑیا سارا پانی نہیں پئیں گی، تمہارے لیے پانی ضرور بچے گا۔ اور حسین چڑیا کا جھوٹا پانی گھونٹ لے کر زبان پر رولتے ہیں، آنکھیں موند کر اس کی لذت میں ڈوب جاتے ہیں۔ فضا چٹائیوں پر کھجوریں پھیلا رہی ہیں، ہولے ہولے گنگنا رہی ہیں، چٹانیں منہ اوندھائے نڈھال پڑی ہیں، ریت سسکیاں بھر رہی ہیں، سورج کی کمان سے کرنوں کے تیر چھوٹ رہے ہیں، زنبور نے تالوں میں ڈنک مارا ہے، میری نس نس میں زہر اتر رہا ہے، نہر کی گود میں پانی مچل رہا ہے، میری محبوب کی چھاگل پانی کے موتیوں سے چھلک اٹھی ہے، میں پیاسی ہوں، میری نس نس میں۔ حسین پانی کا بادیہ بھرے فضا کے پاس جاتے ہیں۔ وہ پانی نہیں پیتی، سب ہنستے ہیں۔ بابا تو حجرے میں بیٹھے قرآن کی ترتیب میں غرق رہتے ہیں یا غلاموں کا ہاتھ بٹانے لگتے ہیں۔ لکڑیاں چیرنا، کھجوریں اتارنا، گھر کی مرمت۔ اماں بہت تھکی ہوں تو ان کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر خود دینے لگتے ہیں۔ اتنے عظیم فاتح ہیں، اتنے بڑے فوجی جنرل ہیں، مگر انہیں کسی کام سے آر نہیں۔ مگر کبھی اماں تنگی ترشی سے گھبرا اٹھتی ہیں تو شکایت بھی کر بیٹھتی ہیں۔ دن پریشانی میں گزر جاتے ہیں۔ جتنا اناج آیا تھا مہمانوں کی خاطر مدارت میں ختم ہو گیا۔ حج کے دنوں میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عزیزوں کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ لوگ بابا سے ملنے سرے شام سے ہی آنے لگتے ہیں۔ سب کو بڑے اسرار سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ فقیر بھی جانتے ہیں اس گھر سے کبھی خالی ہاتھ لوٹنا نہ پڑے گا، اس لیے شہر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ بہت تنگی بڑھ گئی تو طے پایا کہ باغ فدق رکھ دیا جائے۔ بابا باغ کا سودا کر کے سیدھے بازار چلے گئے کہ اناج لیتے آئیں۔ گھر میں کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ اناج خریدتے ایک شخص مل گیا جو بری طرح رو پیٹ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ بابا نے پریشان ہو کر کہا۔ بیپار میں گھاٹا آ گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا، اوپر سے قرض خواہوں نے مکان پر قبضہ کر لیا، شام تک روپیہ نہ ادا کیا
تم میرے گھر والوں کو باہر نکال دیں گے۔ میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے، پورے دن سے ہے، سڑک پر تو وہ مر جائے گی۔ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فوراً سارے روپیے اس آدمی کے حوالے کر دیے۔ بھائی، اس وقت تو اتنے ہی ہیں، تم ان قرض خواہوں کو دے کر راضی کر لو، کچھ دن صبر کریں، باقی روپیوں کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ وہ شخص پیروں پر گر پڑا، سارا دن گھومنے کے بعد بھی کسی نے اس کی مدد نہ کی تھی۔ اے علی، جیسے ہی میرا ہاتھ کھلا تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ یہ قرضہ نہیں ہے، اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی علی سے لوگوں کو قرض لیتے تو دیکھا گیا، کبھی کسی نے واپس کرنے کی نہ ضرورت محسوس کی نہ کسی نے مانگا۔ گھر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھیں کہ کب انا جائے اور وہ پیس کر پکائیں۔ ننھی زینب تو بھوکی نیند میں سسکیاں بھر رہی تھی۔ علی کچھ نادم سے واپس لوٹے۔ فاطمہ کو پتہ چلا تو ان کا دامن پکڑ لیا اور بولی، مجھے اور میرے بچوں کو فاقوں مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ علی سر جھکائے کھڑے ہیں، جواب دیجئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ بیٹی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھامے دیکھ کر چہرہ زرد ہو گیا، جلدی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ، جانتی ہے یہ کون ہے؟ ہاں جانتی ہوں، یہ میرے شوہر علی ہیں۔ ذرا آپ ہی ان سے پوچھئے، کیا ان پر میرا اور بچوں کا کوئی حق نہیں؟ ہم کہاں تک دکھ اٹھائے جائیں؟ فاطمہ، یہ علی کا نہیں، تو نے میرا دامن تھاما ہے، مجھ سے اپنے سوال کا جواب مانگ۔ فاطمہ نے دامن چھوڑ دیا، سر جھکا کر روحانسی ہو گئی۔ تو آپ ہی جواب دیجئے، آپ نے مجھے ایسے شخص کے پلے باندھ دیا جو مجھے اور میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ فاطمہ میری بچی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو اتنی نادان ہے۔ میں نے تو تیرے لیے دنیا کے بہترین انسان کا انتخاب کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھے دنیا کی نعمتوں سے اتنی رغبت ہے کہ تو علی کی عظمت کو نہ پہچان سکی۔ تیرے سامنے یہ شخص اس وقت مجرم بنا کھڑا ہے، اگر یہ چاہے تو آج کسی صوبے کا حاکم بلکہ کسی ملک کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ کیا تو اس کی فتوحات کو بھول گئی؟ اگر یہ چاہے تو تجھے شہزادیوں کی طرح سنگ مرمر کے محل میں رکھ سکتا ہے، جہاں 20 لونڈی غلام تیری خدمت پر مامور ہوں، اور تو اطلس و دیبا کی زیریں لباس پہنے زر و جواہر میں غرق ایک ملکہ کی طرح عیش کر سکتی ہے۔ سونے چاندی کے قابوں میں دنیا بھر کی نعمتیں تیری خدمت میں حاضر ہو سکتی ہیں، مگر یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ اسلام کا وہ دست و بازو ہے، دنیا اس کی ٹھوکر میں ہے، اور تو اس سے ایک سوکھی روٹی کی طلبگار ہے۔ آج یہ بھی تجھے نہیں دے سکا، جانتی ہے کیوں؟ کہ اس نے اپنے لیے یہی راستہ چنا ہے۔ معاف کر دیجئے بابا، مجھ سے گستاخی سرزد ہو گئی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ سوکھی روٹی جو بغیر ضمیر فروشی کے نہیں مل سکتی، مجھے نہیں چاہیے، للہ معاف کر دیجئے۔ فاطمہ رو پڑی، مجھ سے نہیں، علی سے معافی مانگو۔ نہیں، دراصل کوتاہی میری طرف سے ہی ہوئی ہے۔ علی ندامت سے سر جھکا کر بولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا اور بے ساختہ ہنسنے لگے، کچھ درہم نکال کر دیے اور کہا، بس اتنی سی بات تھی، لو علی، جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ۔ پھر بیٹی سے کہا، اتنی سی بات پر بکھر گئیں، جانتی ہو تم ایک شہنشاہ نہیں، ایک مفلس پیغمبر خدا کی بیٹی ہو اور علی کی بیوی ہو، جو مجھے جان سے پیارا ہے۔ جس نے علی کا دل دکھایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ نانا سب کو پیار کر کے چلے گئے، بچے باپ کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ شام سے رات ہونے کو آئی مگر وہ نہ لوٹے۔ فاطمہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہیں، بچوں کو پانی پلا کر سلانے کی کوشش کرتی رہیں، مگر علی لوٹ کر نہ آئے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ علی اناج خرید کر پلٹے تو ایک مصیبت کا مارا قدموں سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ آقا 3 دن کا فاقہ ہے، ننھے بچے بھوکے ہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں، مدد فرمائیے آقا۔
علی نے بے سوچے سمجھے اناج اس جھولی میں الٹ دیا۔ گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی، جا کر بھاری قدموں سے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو نیم تاریکی میں ایک شخص کو سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر قریب آئے۔ علی کو دیکھ کر چونک پڑے۔ علی، بچوں نے کھانا کھایا؟ جی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے رک رک کر سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسنے لگے۔ بیوی کے ڈر سے یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ اٹھا کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ خیبر شکن فاتح حنین، جن کا نام سن کر دشمن کا پیتا پانی ہو جاتا تھا، بھوکے بیوی بچوں سے آنکھ چرائے مسجد کی سیڑھیوں پر چھپے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر لے گئے، وہاں سے کھانا کھا لیا، پھر انہیں لے کر ان کے گھر گئے۔ سب نے ہنسی خوشی ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس دن بچوں کو معلوم ہوا ان کا خاموش بوسیدہ کپڑوں والا باپ کتنا بڑا انسان ہے۔ ضرورت مند کو دینے کی یہ تعلیم کون جانتا تھا؟ ان معصوم بچوں کے لیے حق و انصاف کی خاطر سر دینے کی تعلیم ثابت ہوگی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بچپن نہایت خوشگوار گزرا۔ نانا کی طرف سے محبت کی فراوانی کے باوجود کبھی کبھی شکایت پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک دن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عصر کی نماز سے فارغ ہوئیں تو حسین کے رونے کی آواز کان میں پڑی۔ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں، دیکھا دھاروں دھار روتے چلے آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹے ماں کو دو آنکھوں کی طرح برابر عزیز تھے، مگر حسین چونکہ چھوٹے تھے، ماں ان کے رونے سے زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ کیا ہوا میرے لال؟ انہوں نے بچے کو سمیٹ کر اٹھا لیا۔ حسین کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ ضرور تمہیں حسن نے ستایا ہوگا، وہ بہت شریر ہو گئے ہیں، ہر وقت میرے بچے کو رلاتے ہیں۔ بیٹا تم ان کے ساتھ اب ہرگز نہ کھیلنا، آنے تو دو، ایسی خبر لوں گی کہ یاد ہی کریں گے۔ پوچھوں گی کہ میرے بچے نے کیا قصور کیا تھا جو اسے رلایا۔ نہیں امی، ہمیں بھائی نے نہیں ستایا، ہمیں تو نانا جان سے شکایت ہے۔ یا خدا، نانا جان سے؟ وہ کیوں؟ امی ذرا ہمارا منہ سونگھیے، کیا ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ نہیں بیٹے، تمہارے منہ سے تو تازہ گلاب اور مشک کی مہر آ رہی ہے، انہوں نے منہ چوم کر کہا۔ تو پھر نانا نے بھائی کا منہ چوما اور ہمارے گلے پر بوسہ دیا، آخر کیوں؟ بیٹے، نانا جان تو تم دونوں پر جان چھڑکتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہوں نے فرق کیا، تم نے کوئی شرارت تو نہیں کی؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فکر مند ہو گئیں۔ چلو میں ان سے خود پوچھوں گی آخر کیوں ناراض ہیں۔ انہوں نے جوتے پہنے، سر پر ردا سنبھالی، حسین کو گود میں اٹھایا اور فضا کو آواز دی۔ فضا نے سلمان کو پکارا اور فاطمۃ الزہرا اسی وقت مسجد کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا بنت پیغمبر مسجد کی طرف جا رہی ہیں تو حیران رہ گئے، کیا مصیبت آ پڑی کہ بیٹی باپ کے پاس گھبرائی ہوئی جا رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مجمع میں بیٹھے کسی اہم مسئلے پر گفتگو فرما رہے تھے۔ بیٹی کو آتے دیکھا تو حسب عادت تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہیں اکیلا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حسین ماں کے شانے میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر حیرت اور مسرت سے مغلوب ماں اور بیٹے کو تکتے رہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سورج کے پہلو میں چاند۔ پھر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ حسین کیوں رو رہا ہے؟ بابا، آپ حسین کو چاہتے ہیں، اس میں کیا شک ہے، مگر حسن آپ کو زیادہ پیارے ہیں۔ یہ تم نے کیسے جانا؟ آپ کے رویے سے۔ ممتا کے جوش میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی چلی گئیں، آپ نے اپنے لاڈلے حسن کا منہ چوما اور میرے حسین کے گلے بوسہ دیا، یہ غیریت کیسی؟ آپ کی نظروں میں دونوں برابر ہیں تو یہ فرق کیوں؟ مجھے آپ جیسے منصف مزاج اور مساوات کے علم بردار سے اس بے انصافی کی قطعی امید نہ تھی۔
آپ خود ہی تو ان کا بے جا ناز اٹھاتے ہیں، یہ آپ تو حسین ہم سے ناراض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ سے نہ روٹھیں گے تو پھر کس سے روٹھیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، کسی خیال میں غرق شکایت سنتے رہے۔ باپ کو خاموش دیکھ کر فاطمۃ الزہرا نادم ہو گئیں۔ معاف کیجئے بابا جان، حسین سے کوئی نادانی میں خطا ہو گئی تو للہ اسے بخش دیجئے۔ چلو حسین، نانا سے معافی مانگو، وہ تمہیں کم چاہیں یا زیادہ، تمہاری فرما برداری میں فرق نہ آنا چاہیے، نہ شکایت ہونی چاہیے۔ حسین اپنے ننھے ہاتھوں سے نانا سے معافی مانگنے لگے۔ نانا، ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، ہمارے منہ سے بو آتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دیکھا، پھر نواسے کو، بے اختیار آنکھیں چھلک اٹھیں، حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ فاطمۃ الزہرا بھی رونے لگی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں مفلس ہوں، ان بچوں کو ممتا کے سوا کبھی کچھ نہ دے سکی، آپ کی محبت کے سہارے ان کو پالا ہے۔ خدا نہ کرے آپ ناراض ہو گئے تو یہ کیسے جئیں گے؟ ایک دن آپ کو نہیں دیکھتے تو بیکل ہو جاتے ہیں۔ مگر باپ پھر بھی خاموش رہے۔ ان کے آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گئیں۔ نہیں میرے اچھے بابا جان، آپ کے آنسو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹا جاتا ہے، اب کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اللہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، حسین کے آنسو دیکھ کر میرا جی بے قابو ہو گیا۔ آپ کن اہم معاملات میں منہمک ہوں گے، میں یہ ذرا سی بات لے کر آ گئی۔ فاطمہ تو جانتی ہے تیرے بچے مجھے کتنے عزیز ہیں، ان کی صورت دیکھ کر ہی زندگی کا لطف دوچند ہو جاتا ہے۔ میں نے حسن کا منہ چوما اور حسین کے گلے پر بوسہ دیا۔ یہ کیوں؟ شاید میں ٹھیک سے نہ بتا سکوں اور تجھ میں سننے کی تاب نہ ہوگی۔ بخدا اگر آپ اپنے مبارک ہونٹوں سے میری موت کی خبر سنائیں تو بخوشی سن لوں گی۔ آپ کے الفاظ میرے کانوں کے لیے آسمانی آواز کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے کہ آپ بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ میں ایسی کم ہمت نہیں کہ اپنی خودداری کھو بیٹھوں۔ فاطمہ، تو ماں ہے، ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، مگر حقیقت کو چھپانا بھی مناسب نہیں۔ تیری بدگمانی دور کرنا ہی ہوگی۔ کچھ دیر ہوئی، یہ دونوں میرے پاس آئے، میری گود میں بیٹھ گئے۔ میرے دل سے ایک آواز آئی، اے محمد، تیرے نواسے ایک دن خدا کی راہ میں قربان ہوں گے۔ حسن بڑے دوست نواز ہیں، ہر ایک پر بھروسہ کر لیتے ہیں، انہیں ان کے دوست اور پیارے ہی زہر دیں گے۔ حسین کو ابھی سے سیاست اور فن سپاہ گیری میں شوق ہے، وہ کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں، نہ کسی کے ورغلانے سے آئیں گے، اس لیے ٹکرا جائیں گے، خواہ جھوٹ اور فریب کا پہاڑ کتنا ہی بلند ہو، یہ سر جھکانے والوں میں سے نہیں۔ ہم اس وقت اس جہان میں نہ ہوں گے اور نہ علی ہوں گے۔ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کا یہ سایہ میرے سر سے اٹھے یا میرا سہاگ اجڑے، میں آپ دونوں کے سہارے زندہ ہوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ میرے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ بابا، میرے بچوں پر آنچ آئی تو میں آپ کا دامن پکڑوں گی۔ ہمارے جیتے جی تمہارے بچوں پر کوئی آفت نہیں آئے گی، مگر فاطمہ، ایک دن ہم نہ ہوں گے، علی بھی نہ ہوں گے، تم بھی نہ ہوگی، تب کیا ہوگا؟ اس کے آثار تو ہمیں ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ کون ہمارے دوست اور کون دوست کے بھیس میں دشمن، جو صرف موقع کی گھات میں ہے، اس کا ہمیں بہت کچھ اندازہ ہے۔ حقیقت کو نظر انداز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مگر کیوں؟ میرے بچوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ کیونکہ علی کے بچے ہیں۔ علی کی جواں مردی، دلیری اور حق پرستی قابل رشک ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو علی کی فضیلت کے دل سے قائل ہیں، مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو علی کی جملہ صفات کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ کون صدقے دل سے اسلام لائے، مگر خال خال ایسے بھی ہیں جو صرف مصلحتاً ہمارے ساتھ آ گئے، ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی یہ سر اٹھانے سے گریز نہ کریں گے۔
علی سے کسے شکایت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، علی کی رحم دلی اور مروت نے غریبوں کے دلوں میں بے شک جگہ پائی ہے، مگر جو شان و شوکت کے بھوکے ہیں وہ ان کی رواداری اور انکساری سے چیرتے ہیں۔ مگر میرے بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ فاطمۃ الزہرا نے پھر پوچھا۔ وہ علی کی اولاد ہیں، اس لیے تمام وہ مصائب جن کا مقابلہ علی کو کرنا پڑے گا انہیں ورثے میں ملیں گے۔ سب سے زیادہ حسن اور حسین ہی پر اثر پڑے گا، کیونکہ تمہارے یہ دونوں بچے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے۔ تو کیا علی اس قابل نہیں کہ ان کے بچے ان کے قدم پر چلیں؟ اگر میں علی کی صفات بیان کروں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ انہیں خدا کا رتبہ دے کر ان کی پرستش کرنے لگیں، مگر علی کی راہیں کانٹوں سے بھری ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے اتریں گے۔ یا اللہ، میرے بچوں کو کس قصور کی سزا ملے گی؟ فاطمۃ الزہرا نے کہا، ان کا سب سے بڑا گناہ ان کی بے گناہی ہوگی۔ حق کی حمایت کرنا کھیل نہیں۔ میری امت کے فاسق اور جابر لوگ انہیں ضمیر فروشی پر مجبور کریں گے۔ تمہارے لال مجھے ضمیر فروشی نظر نہیں آتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حسین کے لب چوم لیے۔ لو حسین، اب تو خوش ہو، ہم نے تمہاری شکایت دور کر دی۔ حسین کھلکھلا کر ہنس پڑے اور نانا کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھا، نانا جان، ہمارا گلا کٹے گا؟ ہاں بیٹے۔ خون بہے گا؟ ہاں، اتنا خون بہے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ غرق ہو جائیں گے۔ مگر نانا جان، آپ نے ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے، کیا اس کی برکت سے تلوار ٹوٹ نہ جائے گی؟ ضرور ٹوٹ جائے گی، تمہارے گلے سے ٹکرا کر ظلم و جبر کی تلوار پاش پاش ہو جائے گی۔ تب تو ہمارا گلا ایک بار اور چوم لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بات پر جھوم اٹھے، بار بار گلے کے بوسے لیے۔ فاطمہ، تمہارا یہ بچہ بڑا منتقی ہے، حسن جذباتی ہے، مگر یہ تو اپنے حریف کے ناکوں چنے چبوائے گا۔ بیٹی اور نواسا کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں حسن دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حسین کو نانا کی گود میں دیکھ کر دوسرے کندھے پر سوار ہونے کی ضد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں خاک پر اکڑو بیٹھ گئے۔ حسن اچک کر چڑھ گئے۔ ان دونوں کو لیے وہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے فاطمۃ الزہرا کے گھر پہنچے۔ دونوں کو اتار دیا۔ دیکھا کہ بیٹی کے چہرے پر ایک عزم تھا، وقار تھا، آنسوؤں کا نام و نشان نہ تھا۔ بابا جان، کیا میرے لاڈلوں کا خون رائے گاں جائے گا؟ نہیں، حق پر جان قربان کرنے والوں کا خون رائے گاں نہیں جاتا۔ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ان کی جانیں مشعل راہ کا کام دیں گی۔ ان کا نام لے کر دنیا سے ظلم و تشدد کی بحقنی ہوگی۔ ان کا بچہ بچہ اپنی ہمت بلند اور جواں مردی، صاف گوئی اور حق پرستی کی حفاظت میں اپنی جان دے گا۔ حق پر مٹنے والے کبھی فنا نہیں ہوتے۔ ان کے قاتل مقہور اور گمنام ہو جائیں گے، کوئی ان کا نام لیوا نہ رہے گا۔ میں بڑی خوش نصیب ماں ہوں بابا جان، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا۔